سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق آج آپ کی یاد نے بہت ستایا، اس لیے کاغذ قلم لے کر بیٹھ گیا کہ آپ سے کھل کر دل کی باتیں کروں۔ اڈیالہ بھائی آپ ہوں یا میں لندن بھائی، ہم دونوں کے بہت سے دکھ مشترک ہیں۔ آج آپ مقبول ہیں تو کبھی میں بھی کراچی اور حیدرآباد میں آپ سے زیادہ مقبول تھا۔ آپ کو تو لوگوں نے صرف ووٹ دیے، میرے لیے لوگ جان لے بھی لیتے تھے اور دے بھی دیا کرتے تھے۔ کراچی کے لوگ میری روحانی بلندیوں سے واقف تھے، اس لیے مجھے پیر صاحب بھی کہا جاتا تھا۔ یہی مرتبہ اور مقام آپ کا بھی ہے۔ آپ کی تو اہلیہ خود پیرنی ہے۔ ہم دونوں کا آغاز بھی ایک جیسا ہے اور خدا نہ کرے انجام بھی ایک جیسا ہو۔ مجھے بھی شروع میں مقتدرہ نے گود میں اٹھائے رکھا، کیونکہ شہری سندھ میں پیپلز پارٹی کا پتہ صاف کرنا تھا۔ بھائی اڈیالہ، آپ بھی مقتدرہ کی ٹیکسال کے سکے ہیں۔ مقتدرہ نے پیپلز پارٹی اور نون کو گندہ کرنے کے بعد آپ سے ان کے خلاف پراپوگنڈا کروایا تاکہ وہ بدنامی کے گڑھے میں دفن ہو جائے۔ ہم دونوں کو کسی کی نظر لگ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم پر جادو کر دیا گیا ہو۔ امی بھائی، ہم میں بہت غلط فہمیاں پیدا کی گئی۔ آپ نے میرے خلاف لندن آ کر مقدمات کیے۔ مجھے علم ہے کہ آپ کو سارا مواد طاقتوروں نے دیا تھا۔ اس وقت آپ ان طاقتوروں کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے۔ اب آپ اور میں دونوں ہی مقتدرہ کے ناپسندیدہ بن چکے ہیں۔ میری انگلی کے اشارے پر کراچی بند ہو جایا کرتا تھا، اب میں لوگوں کو چیخ چیخ کر رو رو کر التماس کرتا ہوں، مگر وہ میری بات پر عمل نہیں کرتے۔ پہلے یہ ہزاروں کی تعداد میں گھنٹوں میری تقریر سنا کرتے تھے، اب 100 سے زیادہ میرے سامعین نہیں ہوتے۔ مجھے علم ہے کہ لوگ آپ کی اداؤں پر جان نچھاور کرتے تھے۔ آپ نے پشاوری چپل کیا پہنی، اچھے خاصے آرام دہ جوتے چھوڑ کر انصافیوں نے کپتان چپل اپنا لی۔ ابھی میں نے نوٹ کیا کہ آپ کے لیے خون دینے کا دعویٰ کرنے والے اکثر انصافی گھروں تک سے نہیں نکلے۔ مجھے علم ہے کہ کراچی میں میرے ووٹ اب بھی اکثریت میں ہیں، لیکن وہ میرے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ ایسی خاموش اکثریت جائے پہاڑ میں جو حامی تو ہوتی ہے لیکن قربانی نہیں دیتی۔ آپ کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کے ووٹر بہت ہیں، یہ وہ خاموش اکثریت ہے جو کبھی آپ کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلے گی۔ آپ کی ووٹ پاور تو ہے، اسٹریٹ پاور نہیں۔ بھائی گو ہماری کبھی بنی نہیں، لیکن قدرت کا حسین اتفاق ہے کہ ہماری ایک اور قدر مشترک ہے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں اور لندن میں رہتے ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری اکلوتی بیٹی بھی لندن میں ہے اور مجھے باقاعدہ ملنے آتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اب آپ کا اپنے بچوں سے رابطہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے ان بچوں سے آپ کا مستقل رابطہ کرا سکتا ہوں۔ اس حوالے سے جب بھی میری خدمت کی ضرورت ہو تو آپ اشارہ کریں تو یہ کام ہو جائے گا۔ اڈیالہ بھائی، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا۔ میں جو کبھی شہری سندھ کا بے تاج بادشاہ تھا، آج لندن میں اپنی سیاسی تنہائی کے دن گزار رہا ہوں، اور آپ جو کبھی پورے عالم اسلام کے عظیم لیڈر کلوانا چاہتے تھے، آج اڈیالہ جیل کی کوٹڑی میں بند ہیں۔ اس عروج اور زوال پر لوگ طنز بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا آدمی اور سب سے بڑا گناہ اپنے ہی خالق سے لڑائی ہے۔ آپ دونوں کو فوج نے پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، اقتدار دلوایا، اور آپ انہی سے لڑ پڑے۔ یہ تو بالکل بے وقوفی تھی۔ مجھے یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ میں مقبولیت کے تکبر میں آ گیا تھا۔ میں صرف میں کو اہمیت دیتا رہا اور میرے فیصلے مجھے مقبولیت سے کہیں دور لے گئے۔ میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، زندگی میں انسان کو کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، مقبول صدیقی سب صرف میرا دم بھرتے تھے، اب ہر روز میرے خلاف بیان دیتے ہیں، مجھے سیاسی لاش بنا کر اقتدار کا مزے لوٹ رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی وفادار نہیں نکلا، کوئی بھی دلدار نہیں ہے، سب غدار ہیں۔ عمران بھائی، آپ کا المیہ بھی یہی ہے۔ آپ کی ٹیم بھی بظاہر آپ کا دم بھرتی ہے، مگر اندر سے اس کی تاریں کہیں اور ملی ہوئی ہیں۔ آپ کو غلط رپورٹس دی جاتی ہیں، آپ کو سچ نہیں بتایا جاتا، بلکہ سچ تو یہ آپ سے چھپایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشکل وقت آیا تو بھٹو کے ساتھ تھی حفیظ پیرزادہ اور ممتاز بھٹو نے نئی شادیاں رچا لیں۔
میرا مشکل وقت آیا تو میرے سارے ساتھی مجھے پاگل قرار دینے لگے، حالانکہ پہلے گھنٹوں بیٹھ کر میرے لیکچر سنا کرتے تھے، پہلے میری دانش کو بصیرت کہتے تھے، آپ کہنے لگ پڑے ہیں کہ اس نے تو ہمیں مروا دیا۔ ڈیر اڈیالہ بھائی، یہ صورتحال آپ کو بھی درپیش ہے۔ لیڈرشپ اب آپ کی دانش اور قوت فیصلے پر شک کرتی ہے، آپ کو اپنے اقتدار کے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ فی الحال ان سب کو آپ کے ووٹ بینک کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مگر ذہنی طور پر آپ سے دور جا چکے ہیں۔ ڈیرہ ڈائے اللہ بھائی، میرے اور آپ کے دکھ مشترک ہیں، ہم دونوں کو مقتدرہ کی ناراضی کا سامنا ہے۔ میرے تو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ گھر نہ بار، نہ ساکھ اور نہ ووٹر، اب آپ کے پیچھے ہیں۔ اگر آپ کی مسالت نہ ہوئی تو پھر تیار رہیں، نہ گھر بار رہے گا، نہ شادی رہے گی اور نہ ہی ساکھ اور ووٹر۔ پاکستانی مقتدرہ بہت ہی طاقتور ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ ان سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں اور پہلے کی طرح ان سے اکو مکو ہو جائیں، ورنہ آپ کی پارٹی پھر سے توڑنے، آپ پر نئے الزامات لگانے، پختونخوا میں حکومت کا خاتمہ کرنے اور دوسرے اقدامات کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ڈیر امی بھائی، میرا تو کچھ نہیں رہا، نہ سیاست، نہ دولت، نہ شہرت۔ آپ کو مشورہ ہے کہ لڑائی وغیرہ چھوڑ دیں۔ جس لشکر کے ساتھ آپ مل کر لڑنے کا سوچ رہے ہیں، اس لشکر کا ایک ایک سپاہی آپ کے دشمن سے ملا ہوا ہے۔ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ آخر میں عرض ہے کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کو حکومت بھی مل جائے تو آپ کو مقتدرہ سے معافی ملنا مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کو معافی لیتے لیتے 30 سال لگ گئے، اب بھی اس پر شک کیا جاتا ہے نواز شریف کو معافی تب ملی جب اس کی سیاست ہی معدوم ہو گئی۔ آپ کو بھی زندگی دینا پڑے گی، پھر معافی ہوگی۔ بھٹو نے کہا تھا کہ ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔